بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله تعالى وآتينا داود زبورا. وبسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا ونفعنا بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حمام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود القراءة فكان يأمر بدابته لتسرج فكان يقرأ قبل أن يفرغ يعني القرآن. باب قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم إلى ربهم الوسيلة قال كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. زاد الأشجعي عن سفيان عن الأعمش قل ادعوا الذين زعمتم. باب قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الآية. وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم في هذه الآية الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال كان ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. آپ کہہ دیجئے کہ تم پکارو ان لوگوں کو جن کو اللہ کے سوا تم نے معبود ظاہر کیا لیکن وہ تم سے نہ تکلیف کو دور کر سکیں گے نہ تکلیف کو پھیر سکیں گے. اولئک الذین یدعون، اور وہ لوگ جن کو یہ بلا رہے ہیں جن کو یہ پکار رہے ہیں یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلے کو تلاش کرتے ہیں. تو اس کی تفصیل میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات نقل کی کہ کچھ جن ایسے تھے کہ جن کی عبادت کی جاتی تھی. اب وہ جن تو مسلمان ہو گئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تک کے طلبگار تھے اور لوگ جو تھے وہ ان جنوں کی عبادت کرتے تھے. تو جس طرح یہ مثال جنوں پر صادق آتی ہے اسی طرح ہر اس معبود من دون اللہ پر صادق آتی ہے کہ جو مسلمان ہو یا نبی ہو. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں. اب اگر کوئی ان کی عبادت کرے گا اس کے اوپر بھی یہ آیت صادق آئے گی. جی. باب قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به والشجرة الملعونة شجرة الزقوم. باب قول آنکھ سے دیکھا ہے تو خواب میں نہیں نظر آیا. جی. باب قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال مجاهد قرآن پڑھا جاتا ہے وہ مشہود ہوتا ہے. اور اس کی تفسیر میں آپ نے ترمذی کی روایت میں پڑھ لیا ہوگا کہ تشہدہ ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار. اسی لیے تمام اکابر رحمہ اللہ نماز فجر کے وقت میں نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت پر زور دیتے ہیں. اگر سونا بھی ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی اشراق کے بعد سوئے اور اشراق سے پہلے نماز سے قرآن مجید کی تلاوت کرے. اور اسی لیے نماز فجر کے اندر تلاوت قرآن جو ہے وہ سب سے زیادہ طویل کی جاتی ہے. طوال مفصل میں سے تلاوت ہوتی ہے. تو یہ جو بزرگوں کا معمول ہے کہ فجر کے وقت میں قرآن مجید پڑھنا، تو یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے یہ خود اس کی دلیل ہے. ان قرآن الفجر کان مشہود. اور اب بعض لوگوں نے کہا کہ قرآن الفجر سے مراد کیا ہے؟ صلاۃ الفجر. لیکن صلاۃ الفجر کو قرآن الفجر سے تعبیر کرنا یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ اس میں بھی جو اہم چیز ہے وہ ہے قرآن. جی. قال مجاهد صلاة الفجر. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. باب قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا.
وبه قال حدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول إن الناس يسيرون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع يسيرون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يوم کا ترجمہ ہوتا ہے ڈھیر کے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ ہر امت علیحدہ علیحدہ ہوگی، یہ مجمع علیحدہ ہوگا، ان کا مجمع علیحدہ ہوگا، مختلف ڈھیروں کی شکل میں ہوگی. جی. فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وبه قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه حمزة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس کے اندر جو اضافہ کیا جاتا ہے بدرجہ رفیع، یہ کسی سند صحیح کے ساتھ ثابت نہیں ہے، ایک سند صحیح سے ثابت ہے. البتہ جو اکثر روایتیں آ رہی ہیں اس میں انک لا تخلف المیعاد نہیں ہے. یہاں کی جتنی روایتیں ہیں سیاہ ستہ کی جو جتنی روایتیں ہیں اس میں انک لا تخلف المیعاد نہیں ہے. البتہ بیہقی کی روایت میں سند صحیح کے ساتھ مروی ہے. تو چونکہ بیہقی کی روایت میں سند صحیح کے ساتھ مروی ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی آخر میں انک لا تخلف المیعاد کا اضافہ کر دے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر بدرجہ رفیع کا اضافہ کرے گا تو وہ سند صحیح سے ثابت نہیں، سند ضعیف سے ثابت. لیکن ممنوع پھر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ دعا کے اندر اضافے کی گنجائش ہے، یعنی اضافہ ناجائز نہیں ہے. لیکن جو الفاظ معصورہ کی برکت ہے وہ اپنی جگہ ہے، اور آپ کا اضافہ اپنی جگہ ہے، اور ضعفاء کا اضافہ اپنی جگہ ہے. جی. باب قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا يزهق يهلك. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنهم قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 60 و300 نفس فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي الآية. في السند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرفه ومتكئون على عتيد إذ مر اليهود فقال بعض لبعض سلوا عن الروح فقال ما رأيكم إليه وقال بعض لا يستغفركم بشيء تكرهونه فقالوا سلوا فسألوا عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. باب قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتسم بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وبتغ بين ذلك سبيلا. ایک مطلب معلوم ہوا کہ سب کا سبب بننا یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اسی لیے قرآن مجید نے یہاں اخفاء کا حکم دیا. اور یہ وہی بات ہے کہ جو آپ نے پڑھی ہو قرآن مجید کی دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ تم بتوں کو گالیاں مت دو، اس لیے کہ تم بتوں کو گالیاں دو گے تو پلٹ کے وہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دیں گے تو تم ذریعہ بن جاؤ گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گالی دلوانے کا. اعاذنا اللہ من ذلک. ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. تو اگر آپ دوسرے لوگوں کو گالی دو گے اور وہ پلٹ کے آپ کے بزرگوں کو گالی دیں گے تو گویا کہ آپ سبب بن رہے ہو اپنے بزرگوں کو اور اپنے بڑے لوگوں کو گالی دلوانے کا. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہر بالتلاوت سے منع کیا کیونکہ یہ سبب بن جاتا تھا سب کا. بات ختم ہو گئی. دوسری بات جو اس آیت میں ارشاد فرمائی گئی کہ اہم باتیں جو میں نے عرض کر دی ہیں کچھ ساتھی جو ہے نا سمجھ گئے ہیں کچھ مسکرا رہے ہیں. ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا کہ اور نہ ہی بہت ہلکی آواز سے پڑھیے وابتغ بین ذلک سبیلا اور اس کے درمیان راستہ تلاش کیجیے. معلوم ہے کہ اعتدال ہر چیز میں مطلوب ہے. تلاوت قرآن آپ چیخ کے کریں یہ بھی غلط ہے اور اتنے خشوع سے کریں کہ مقتدیوں کو آواز ہی نہ جائے تو یہ بھی غلط ہے. ایک درمیان کا اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. وابتغ بین ذلک سبیلا. یہ اعتدال ہر چیز میں ہے. چلنے میں بھی اعتدال ہے جیسے کلر کیا گیا تھا نہ بہت اکڑ کے چلو اور نہ بہت کمزوروں کی طرح چلو. اور بات کرو تو نہ بہت آہستہ کرو نہ بہت زور سے کرو. تلاوت کرو تو نہ بہت زور سے کرو چیخ کر نہ بہت آہستہ سے کرو. وابتغ بین ذلک سبیلا. درمیان کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اور آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہی درمیان کا راستہ دعا کے اندر بھی ہے. پڑھیے. وبه قال حدثني طلق بن غنان قال حدثنا زائدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها وعنهم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت انزل ذلك في الدعاء. سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد رحمه الله تعالى تقرضهم تتركهم وكان له ثمر ذهب وفضة. وقال غير جماعة الثمر باقع مهلك أسفا ندما. الكهف ألفة في الجبل والرقيم الكتاب مرقوم مكتوب من الرقم. مجاہد کا قول نقل کیا کہ تقرضهم ذات الیمین وذات الشمال وکلبهم باسط ذراعیه بالوسیل. تقرضهم کا ترجمہ کیا گیا کہ سورج جو ہے اس سے کترا کے گزر جاتا تھا. قرض یخرجو کے معنی ہوتے ہیں کاٹنے کے اور اسی کو کترنا بھی بولتے ہیں. اردو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے اور اسی سے یہ محاورہ نکالا گیا کہ سورج کترا کے گزر گیا. اور یہ اکثر ہمارے مترجمین نے یہ ترجمہ کیا یعنی وہ پہاڑ ایسی وہ غار ایسی جگہ میں تھا کہ نہ تو بہت زیادہ دھوپ اندر جاتی تھی کیونکہ بہت تیز دھوپ جائے گی تو زیادہ دھوپ کی وجہ سے چیز خراب ہو جاتی ہے اور نہ ایسا تھا کہ بالکل دھوپ نہ جائے کیونکہ اگر دھوپ نہیں جائے گی تو اندر جراثیم پیدا ہو جائیں گے اس سے وہ چیزیں خراب ہوں گی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان اجساد کو محفوظ رکھنا تھا تو تقریباً تو سورج گزرتا تو تھا مگر کترا کے گزر جاتا تھا یعنی اس کی روشنی کچھ جاتی تھی اور کچھ نہیں جاتی تھی. وکان لہو ثمر اس کو 3 طریقے سے پڑھا گیا. وکان لہو ثمر وکان لہو ثمر اور وکان لہو ثمر. تو اگر ثمر ہو اس کے معنی پھل کے بھی ہوتے ہیں اور ثمر کے معنی نتیجے کے بھی ہوتے ہیں. یا ثمرات تمہیں کچھ ملے یا نہیں ملے علم کے ثمرات اس تجارت کے ثمرات تو وہاں سے وہ پھل جو ہے وہ پھل حصی مراد نہیں ہوتا بلکہ معنوی مراد ہوتا ہے یعنی نتائج. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ نے ترجمہ کر دیا ذهب وفضہ جو باغ سے ثمرات حاصل ہوتے تھے یعنی سونا اور چاندی پیسے حاصل ہوتے تھے. باقیون لعلک باقیون نفسک الا یکونوا مؤمنین اسفا ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوتا تھا کہ جناب یہ لوگ نہیں مانتے اور اتنا غم ہوتا تھا کہ قریب تھا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ آپ بہت زیادہ شفقت نہ کیجیے ان کے اوپر بس تبلیغ کر دیجیے. مانتے ہیں مانیں نہیں مانتے نہ مانیں آپ اپنے آپ کو اس پہ نہ بھلائیے. کیا ہے پر اللہ کا باقی اور نفس کا اعلیٰ آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. اور ایک اور جگہ میں بلا اللہ کا باقی اور نفس کا اللہ یکونوا مؤمنین. ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے. ایسا نہ کیجیے ان کو ان کی حال پہ چھوڑ دیجیے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مبلغ کے لیے افراط کی شفقت جو ہے وہ مضر ہے.
مبلغ کے لیے تبلیغ میں افراط فی الشفقت مضر ہے کہ بہت ہی زیادہ شفقت ہو کہ ہر قیمت پر اس کو بچانا. ٹھیک ہے کوشش تو کرنی چاہیے آخری دم تک, لیکن یہ ایک حد تک انسان کوشش کر سکتا ہے, اس کے بعد چھوڑنا پڑتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس افراط کی شفقت کی تبلیغ سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو اس بارے میں ہلاک نہ کیجیے, بس سمجھا دیجیے, بتا دیجیے, اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم. رقیب اصحاب الکہف والرقیب کانوا من آیاتنا عجبا. اب ان کو اصحاب الکہف بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے غار کے اندر پناہ حاصل کی تھی, اور ان کو اصحاب الرقیب بھی کہا جاتا ہے. اب اصحاب الرقیم کیوں کہتے ہیں کہ 3 وجہ اس کی لکھی گئی ہے کہ نیچے جو بستی تھی اس کا نام تھا رقیم, اور جیسا کہ آپ نے عثمانی صاحب کے سفر نامے میں اور دوسری جگہوں میں پڑھا ہوگا کہ آج کل اس بستی کا نام ہے رجی. تو ہو سکتا ہے یہ حضرات یہ محققین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں نام رقیم ہو اور آج کل اس کا بگڑ کے نام بن گیا ہو رجیم. ایسا ہوتا ہے کہ زمانے گزرنے سے آہستہ آہستہ وہ لفظ جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے کرانچی تھا کسی زمانے میں, اب آہستہ آہستہ وہ کراچی بن گیا, بلکہ کہتے ہیں کلانچی تھا یہ, واللہ اعلم. تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اصحاب الرقیم کہا گیا اس لیے کہ رقیم بستی کا نام تھا اور آج کل اس کو رجیم بستی کہا جاتا ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ ان کو اصحاب الرقیم کہا جاتا ہے اس لیے کہ جب ان حضرات نے روپوشی اختیار کی دقیانوس بادشاہ کے خوف اور ظلم کی وجہ سے اور پہاڑ میں جا کے بنا لے لی, تو دقیانوس بادشاہ نے ان کے نام لکھ کر لٹکا دیے تھے کہ جہاں بھی یہ ملے ان کو پکڑ لیا جائے. جیسے آج کل اخباروں میں اشتہار دے دیا جاتا ہے, تو ان کے نام چونکہ رقم کر دیے گئے تھے اس لیے ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الرقیم. اور تیسرا قول بعض علماء نے یہ اختیار فرمایا کہ ان کو اصحاب الرقیم کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ جو اصحاب الکہف تھے جب دوبارہ زندہ ہوئے اور دوبارہ زندہ ہو کر وہاں بادشاہ کو اطلاع ہو گئی, اور اس وقت میں بادشاہ جو تھا وہ مسلمان تھا, مسیحی تھا, اور وہ اس نے حیرانی کا اظہار کیا تو ان کے نام لکھ کر محفوظ کر لیے. تو ان کے نام چونکہ لکھ کر محفوظ کیے گئے تھے اس لیے ان کو اصحاب الرقیم کہا جاتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ رقیم یہ معنی میں ہے کتاب کے, اور یہ مرقوم کے رقیم معنی میں ہے مرقوم کے, اور مکتوب کے معنی میں ہے. جی ربطنا علی قلوبہم, ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا. اب یہ ربطنا علی قلوبہم سورۃ الکہف میں بھی آیا ہے, اور سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب بے چین تھی تو اس کے بارے میں فرمایا لولا ربطنا علی قلبہا, کہ ہم نے ان کے دل کے اوپر ربط کر دیا تھا. تو بے چینی اور پریشانی میں دل آدمی کا گھبراتا ہے, اور اگر آدمی کا دل پرسکون ہو کسی کو صبر کہتے ہیں. تو ربطنا علی قلبہا لولا ربطنا علی قلبہا جو وہاں آیا, اور ربطنا علی قلوبہم جو یہاں آیا, ان دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ ہم نے ان کو صبر کی توفیق دے دی. تو صبر کہتے ہی اس کو ہے کہ آدمی کا دل پرسکون ہو, اور اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں مگر دل ہل رہا ہے بے تحاشا تو اس کا مطلب یہ کہ صبر نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب صبر عطا فرماتے ہیں تو دل پرسکون ہو جاتا ہے. اس کو ربط علی القلب کہا گیا. جی ربطنا على قلوبهم ألهمناهم صبرا لولا أن ربطنا على قلبها شفقا إفراطا الوصيد ألفنا وجمعوا باقض ذراعيه بالوصيد. ان کا جو کتا تھا اس نے اپنے بازو پھیلائے ہوئے تھے باہر صحن میں جاتے تھے, اس غار میں داخل ہوتے تھے, وہاں کو کتا جا کے بیٹھا ہوا تھا اور اسی طریقے سے بیٹھا رہا. جی اسے بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا, اور اس کتے کو دیکھ کے ذرا لوگ ادھر ادھر چلے جاتے تھے, کتا بیٹھا ہوا ہے کہیں کاٹ نہ لے. جی الوسيد ألفنا وجمع وصائد ووسد ويقال الوسيد الباب. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت جو ہے بڑی مفید ہوتی ہے. یہ کتا جو تھا یہ اصحاب الکہف جس نے صحبت اختیار کی اس کتے کا ذکر قرآن مجید میں آیا. جی مؤسدة مسبقة آسد الباب وأوسده بعثناهم أحييناهم أبكى أكثر ويقال أحل ويقال أكثر ريعا. قال ابن عباس رضي الله عنهما بعثناهم, ہم نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. أبكى فلينظر أيها أبكى طعاما, تو یہ پیسے لے جاؤ اور جا کر دیکھو کہ کون سا کھانا
زیادہ پاکیزہ ہے. تو ازکا کے معنی اکثر کے بھی ہو سکتے ہیں اور احل کے بھی ہو سکتے ہیں. کون سا زیادہ حلال ہے، طیب ہے، وہ کھانا لے کر آؤ. جی. قال ابن عباس رضي الله عنهما أكلها ولم تظلم لم تنقص. وقال سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه الرقيم اللوح من رصاص كتب عاملهم أسماءهم ثم طرحه في خزانته. يجدوا من دونه موئلا. تو اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ حاصل نہیں کریں گے. تو موئل کہتے ہیں نجات کی جگہ کو. اور علم نکلا ہے وَعَلَى يَعِيدُ. جی. لا يستطيعون سمعا. سنتے نہیں ہیں، سننے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں. تو یہاں سننے سے اسی سننا مراد نہیں ہے بلکہ سن کر سمجھنا مراد ہے. اس لیے لا يعقلون کا ترجمہ کرتے ہیں. باب قوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنه أخبره عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعنه فرقه وفاطمة وقال ألا تسليان رجما بالغيب لم يستبن فرطان دما تراجقها. قرآن نے فرمایا کہ انسان جو ہے سب سے زیادہ جھگڑنے والی چیز، یعنی باقی چیزیں اتنا جھگڑا نہیں کرتی جتنا انسان جھگڑا کرتا ہے. اور یہ انسان کی خاصیت ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بات کی جاتی ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو طبیعت میں ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ جواب دو کسی طرح ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے. اس کو قرآن نے کہا کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اور تفسیر کے اندر پھر وہ بات نقل کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں وہی داعیہ پیدا ہوا کہ فوراً جواب دینا چاہیے. تو انہوں نے کہا ہمارا اللہ کے اختیار میں ہے، جب چاہتے ہیں اٹھا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں نہیں اٹھاتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ آئے اور فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ. ران پڑھ چکے ہیں کہ اپنے آپ اپنے ران پہ ہاتھ مار رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. اب کمال یہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظمت دیکھیے. یہ حدیث کس نے نقل کی ہے؟ تمام روایتوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ حدیث نقل خود کس نے کی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہی بتانے کے لیے کہ دیکھو میرا یہ حال ہے، حالانکہ میں صحابی ہوں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہوں اور خلفائے راشدین میں سے ہوں، لیکن اس وقت میں نے بھی جناب جواب دینا شروع کر دیا. تو انسان کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ فوراً جو مرضی کے خلاف بات اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے. یہ مناسب نہیں ہے، سوچنا چاہیے آدمی. چلو یہ اوپر ایک آیت کا اس طرح کہ فضرب اللہ علی آذانہم. چلو کر لو ترجمہ. فضرب اللہ علی آذانہم. اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کے اوپر مارا. آپ نے کبھی ماں کو دیکھا ہوگا بچوں کو سلاتے ہوئے؟ پتہ نہیں دیکھا نہیں دیکھا. آپ کے ماں تو ہوتی ہوگی، ماں نانی دادی. تو وہ جب بچوں کو سلاتی ہیں تو عام طور سے اس کے کانوں کے اوپر ہلکا ہلکا ہاتھ رکھتی ہیں. تو وہ جو ہلکا ہلکا ہاتھ رکھتی ہیں اس سے وہ بچہ جو ہے وہ گہری نیند ہوتا چلا جاتا ہے. اور اصل سونا وہ ہے مولوی صاحب کہ جس میں کان بند ہو جائے. ورنہ اگر آپ کو آواز آ رہی ہے اور آپ سن بھی رہے ہیں اور آنکھیں بند ہیں سو بھی رہے ہیں تو وہ سونا نہیں. اصل نیند وہ ہوتی ہے جس میں آپ کے کان بند ہو جائے، یعنی آپ کو آواز آنی بند ہو جائے، وہ ہوتی ہے گہری نیند. اس کو قرآن نے فرمایا فضرب اللہ علی آذانہم. اے بنامو یعنی تو. چلو جزاک اللہ. تمہاری برکت سے کوئی بات ہوگی. آگے جملہ اس کی تشریح فرما دو. آگے جملہ اس کی تشریح میں لکھا ہو، اس کی تشریح فرما دو. وقال غیرہ وعلی الدلیل. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے علاوہ باقی دوسرے لوگوں نے یہ فرمایا کہ بعل الدلیل، یہ بعل جہیلو کے معنی ہے، دلیلو یہ معنی میں ہے سنجو کے. اور مجاہد نے اسی سے بتایا کہ موئلن کے معنی ہے محرزن، نجات کی جگہ. اس کو قرآن نے فرمایا وَلَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ موئلا. اللہ کے سوا کوئی نجات کی جگہ نہیں پائیں. جزاک اللہ. اگر تم قرآن اور حدیث میں لگ جاؤ نا مولوی صاحب، یہ سارے تمہارے گڑبڑیں دور ہو. قرآن اور حدیث، قرآن صحیح کرو، اس کا ہر لفظ کا ترجمہ آتا ہو، حدیث شریف آتی ہو، بس تم عالم. اور اگر یہ دونوں نہیں آتے تو جتنی تم بحثیں یاد کر لو تم عالم نہیں.
رجما بالغيب لم يستجن قرطان دم سراج. وہ آتا ہے کہ بعضوں نے کہا کہ 6 تھے، بعضوں نے کہا 7 تھے، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا رجما بالغیب، محض بن دیکھ کے رجم کر رہے ہیں. دیکھو رجم کہتے ہیں پتھر پھینکنے کو، اور بالغیب کا معنی ہے بن دیکھ کے. تو اگر بن دیکھ کے آدمی پتھر پھینکے گا تو اپنی جگہ پہ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. تو رجمن بالغیب کا معنی ہے محض اندازے سے ایک تکے بازی کرنا، جس کو اردو میں کہتے ہیں لگ گیا لگ گیا، نہ لگا نہ لگا. تو رجمن بالغیب. جی سراجقها مثل السراجق والحجرة التي تحيط بالبساط. قرآن مجید میں فرمایا کہ احاط بہم سرادقها، اس آگ کی قناتوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہوگا. سرادق قنات جانتے ہو؟ جب یہ شامیانہ لگاتے ہیں، شامیانہ تو ہوتا ہے اوپر، اور چاروں طرف جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں قنات. تو اسے عربی میں کہتے ہیں سرادق. تو آگ کے قناتوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہوگا. جی يحاوره من المحاورة لكنه والله ربي. کہ وہ اس سے بات کر رہا تھا، محاورہ سے نکلا. جی لكنه والله ربي لكن أنا هو الله ربي ثم حذف الألف وأضغم إحدى النونين في الأخرى. بس اب یہ فرمایا لاکنہ هو اللہ ربی. اگر آپ قرآن مجید دیکھو یہاں بھی لکھا ہوا ہے لاکنہ کے آگے الف لکھا ہوا ہے. تو اصل میں عبارت یہ تھی لاکن انا، اور لاکن انا کے آگے ایک اور فعل محذوف ہے، لاکن انا اقول هو اللہ ربی. یہ تھی عبارت. لاکنہ هو اللہ ربی کی اصل عبارت کیا تھی؟ لاکن انا اقول هو اللہ. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے. تو اقول جو ہے وضف کر دیا گیا، اور لاکن انا کے اندر تخفیف کر دی گئی. امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حذف الالف وادغم احدى النونين في الاخرى. تو اس کو اب جب پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے پڑھتے ہیں لاکنہ هو اللہ ربی. زلقا لا يثبت في قدم هنالك زلق کہتے ہیں چٹیل کو، کہتے ہیں فلاں چٹیل پتھر ہے. تو چٹیل کا کیا مطلب کہ بالکل صاف شفاف، کہ اس میں پھسلنے کا ڈر ہے، اسی کو کہتے ہیں چٹیل میدان. فتصبح صعيدا زلقا. تو ایسا نہ ہو کہ آگ آ جائے اور وہ سب کو ہلاک کر دے، اور یہ جو باغ ہے یہ چٹیل میدان کی شکل میں ہو جائے. هنالك الولاية مصدر الولي. هنالك الولاية لله الحق. اختیار جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے جو برحق. اختیار صرف اللہ کے پاس ہے جو برحق ہے. تو ولایا کہتے ہیں اختیار. جی ركبا عاقبة وركبا وعاقبة واحد. ثوابا وخير عقبا. اس کا ثواب بھی بہتر ہے اور انجام بھی اس کا بہتر ہے. آئے یہی کچھ اور ہے، یہی چل. قبلا وقبلا وقبلا استنافا ليدخلوا ليزيلوا الدحض الزلق. اب یہ قبلا او يأتيهم العذاب قبلا يقبلا. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا زمانا وجمعه أحقابه. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما وعنهم إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب أنه حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم فقال أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فأوحى الله إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى يا رب فكيف لي به؟ قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثمه. فأخذ حوتا فجعله في مكتل ثم انطلق وانطلق معه بفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة وزعا رؤوسهما فنام واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط بالبحر.
فاتخذ سبيله في البحر سربا وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل التواق فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت فانطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا فقال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا قال رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجن ثوبا فسلم عليه موسى فقال الخضر وأنى بأرضك السلام قال أنا موسى قال موسى بني إسرائيل قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم الله علمك الله لا أعلمه فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. علم تشریعی ہے دوسرا علم تکوینی ہے مگر علم تشریعی افضل ہے علم تکوینی ہے. علم تکوینی میں عجائب جو ہیں مگر وہ افضل نہیں. فقال الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول فلما ركبا في السفينة لم يبج إلا والخضر قد قلع لهم من ألواه السفينة بالقدوم فقال له موسى فقال له موسى قوم قد حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت الأولى من موسى نسيانا قال وجاء عصفور فوقع على حرب السفينة فنقر في البحر نقرة فقال له الخضر ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذا بصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله فقال له موسى قتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال وهذا أشد من الأولى قال إن سألتك عن شيء بعدها نبی کے لیے مقام پر چپ رہنا ممکن ہی نہیں اس لیے کا بڑا سخت ہے یہ کہ میں چپ نہیں رہ سکتا. جی قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض وقال مائل فقام الخضر فأقامه بيده فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا کلام کیا تاکہ میں چلا ہی جاؤں تو بہتر ہے کیونکہ یہ کریں گے ایسے کام کہ جس میں میرے لیے خاموش رہنا جائز نہیں ہوگا. یہ قتل کریں گے اور قتل یہ ہے منکر میری نگاہ میں. اب میں اس پر امر بالمعروف نہی عن المنکر نہ کروں تو مشکل اور کروں تو مشکل. اسے بہتر ہے کہ سازش ہو. اس لیے انہوں نے جان بوجھ کے تیسرا سوال کر دیا. حضرت خضر نے فرمایا هذا فراق بینی و بینک. قال هذا فراق بيني وبينك إلى قوله ذلك تأويل ما لم تستطيع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وكان يقرأ وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا کہ عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت میں مروی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا آخر میں کہ موسیٰ تم بھول گئے جو تین کام میں نے کیے اسی جیسے 3 کام تمہاری زندگی میں ہو چکے تھے مگر تم نے خیال نہیں کیا ان کی طرف. میں نے اگر کسی کا وہ تختہ نکالا تو کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہاری والدہ نے تمہیں سمندر کے اندر ڈال دیا تھا؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہاری والدہ نے تمہیں سمندر میں ڈال دیا تھا؟
اور اگر میں نے ایک غلام کو قتل کیا تو کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم نے ایک نفسی کو تھپڑ مارا تھا اور اس کو قتل کر دیا تھا؟ اور تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ لوشی لاتخذت علیہ اجرا کہ پیسے لے کر دیوار ٹھیک کرتے، تو کیا آپ کو یاد نہیں کہ شعیب علیہ السلام کی بچیوں کو آپ نے پانی پلایا تھا اور کوئی پیسہ نہیں لیا تھا؟ تو جو 3 کام میں نے کیے وہ 3 کام تو جناب بھی کر چکے تھے. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا مذهبا يسلك ومنه سائب من نهار. وبالسند المتصل إنا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبره قال أخبرني علي بن مسلم عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدث عن سعيد رضي الله تعالى عنه قال إن عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم في بيته إذ قال سلوني قلت يا ابا عباس جعلني الله فداك بالكوفة رجل قاسم قال له نوف واعظ، کیونکہ اکثر واعظ جو ہیں وہ کہانیاں زیادہ سناتے ہیں اور قرآن و سنت کی باتیں کم کرتے ہیں، اس لیے واعظوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ قاص. یہ تو قصے سنانے والے ہیں، لیکن عالم قصے کم سناتا ہے اور قرآن و حدیث کی بات زیادہ کرتا ہے. قصہ کوئی آ جائے بیچ میں استطرادا ولیلہ چیز ہے، اصل چیز قرآن و سنت. جی. يقال له نوف يزعم أنه ليس لموسى بني إسرائيل. أما عمرو فقال لي قال قد كذب عدو الله. وأما يعلى فقال لي قال ابن عباس حدثني لي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله عليه السلام قال ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا فأدركه رجل فقال يا رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال لا فعتب عليه لم يرد العلم إلى الله. قيل بلى قال أي ربي وأين؟ قال المجمع البحرين. قال أي ربي اجعل لي على من أعلم ذلك منه. فقال لي عمرو قال حيث يفارقك الحوت. وقال لي أعلى قال خمونا ميتا حيث ينفخ فيه الروح. فأخذ حوتا فجعله في مكتر فقال لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني حيث يفارقك الحوت. قال ما كلفت كثيرا فذلك قوله جل ذكره. فإن قال موسى لفتاه يوشع عمرو نور ليست عن سعيد قال فبينما هو في ظل صخرة في مكان سريانا إذ تغرب الحوت وموسى نائم. فقال فتاه لا أنقذوه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره وتزرب الحوت حتى دخل البحر فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر. قال لي عمرو هكذا كأن أثره في حجر وحلق بين إرهاميه غلتين تليانهما لقد بقينا من سفرنا هذا نصبا. قال قد قطع الله عنك النصب. اس طرح جو سوراخ ہو گیا پانی کے اندر ایک سرنگ سے لگی، دونوں افہامین بلتین تلیان اور وہ دونوں انگلیاں جو اس کے برابر ہے، اس طریقے سے نشان بنا. جی. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال قد قطع الله عنك النصب. ليست هذه عن سعيد أخبره فرجع فوجدا خبيرا قال لي عثمان بن أبي سليمان على تمثيلة خضراء على كبد البحر. قال سعيد بن جبير مسجم بثوبه وقد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال هل بيروي من سلام من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال فما شأنك؟ قال جئت لتعلمني مما علمت رشدا. قال أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك يا موسى؟ إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه وإن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه. فأخذ طائر بمنقاره من البحر وقال والله ما علمي. معلوم ہوا کہ اگر علم تشبیہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو علم تکوینی کا نہ ہونا بہتر ہے. دیکھو نا اس میں کیا آ رہا ہے کہ ان لی علما لا ينبغي لك ان تعلمه وان لك علما لا ينبغي لي ان اعلمه. معلوم ہے یہ دونوں چیزیں بیک وقت جمع ہونا مشکل ہے، علم تشریعی اور علم تکوینی. تشریعی ہوگا تو تکوینی نہیں ہوگا اور تکوینی ہوگا تو تشریعی نہیں ہوگا، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. شریعت کہتی ہے کہ قتل مت کرو اور تکوین کہہ رہا ہے کہ قتل کرو، دونوں کیسے جمع ہو جائیں گے؟ جی. فأخذ طائر من منقاره من البحر. تکوینی ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی جان نکال لو.
और मुसलमानों को इल्म तशरीह इंसानों को कहते जान मत निकालो दूसरे, दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। जी। وقال والله ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر، حتى إذا ركب في السفينة وجد معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر عرفوه فقالوا عبد الله الصالح. قال قلنا لسعيد خبير قال نعم لا نحمله بأجل فخلقها ووطد فيها وكذا. قال موسى خلقتها لتغرق أهلها لك جئت شيئا إمرا. قال مجاهد المنكرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قالت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. لقي غلام فقتله. قال يعلى. قال سعيد وجد غلمان يلعبون فأخذ غلام كافرا وريفا فأرجعه ثم ذبحه بالسكين. قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لم تعمل بنحن. فكان ابن عباس يقرأها زكية زاكية مسلمة فقولك غلاما زكيا. فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام. قال يا على حسبت أن سعيدا قال فمسحه بيديه فاستقام لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فقال سعيد أجرا نأكله. فكان وراءهم وكان أمامهم قرأها ابن عباس أمامهم ملك يزعمون عن غير سعيد أنه هدد بن بدد. الغلام المقتول اسمه يزعمون جاسور. ملك يأخذ كل سفينة غصبا فأردت إذا هي مرت به أن يدعها ليعيدها فإذا جاوزوا أصلحوها وانتفعوا بها ومنهم من يقول سدوها بقارورة ومنهم من يقول بالقارب. كان أبواه مؤمنين وكان كافرا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا أن يحملهما حبه ولا أن يتابعه على دينه فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وما به أرحم منهما بالأفضل الذي قتل خبير. وزعم غير سعيد إنهما أبدلا جارية. وأما داود بن أبي عاصم فقال من غير واحد إنها جارية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا إلى قوله عجبا صنعا عملا حولا تحولا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا إمرا ونكرا داهية ينقاذ كما تنقاذ السن. لاتخذت واتخذت واحد رحما من الرحم وهي شد مبالغة من الرحمة ويظن أنه من الرحيم وتدعى مكة أم الرحم أي الرحمة تنزل بها. وبالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته آمين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن نوفل البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس بموسى الخضر فقال كذب عدو الله. وبه قال حدثنا أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فقيل له أي الناس أعلم قال أنا فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه وأوحى إليه بلى عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال أي رب كيف السبيل إليه؟ قال تأخذ حوتا في مكتل فحيث ما فقدت الحوت فاتبعوه. قال فخرج موسى ومعه فتاه يوشع بن نون ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة فنزلا عندها. قال فوزع موسى رأسه فنام. قال سفيان وفي حديث غير عمرو قال وفي أصل الصخرة عين يقال له الحياة لا يصيب من معها شيء إلا حيا فأصاب الحوت من ماء تلك العين. قال فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحر. فلما استيقظ موسى قال لفتاه آتنا غداءنا الآية. قال ولم يجد النصب حتى جاوز ما أمر به. قال له فتاه يوسع من أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت الآية. قال فرجعا يقصان في آثارهما فوجدا في البحر قد طاقم مر الحوت فكان للفتى عجبا والحوت سربا. قال فلما انتهيا إلى الصخرة إذا هما برجل مسد بثوب فسلم عليه موسى قال وأنى بأرضك السلام. فقال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل. قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له الخضر يا موسى إنك على علم من علم لا يعلمكه الله لا أعلمه وأنا على علم من علم لا علمنيه الله لا تعلمه. قال بل أتبعك. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا يمشيان على الساحل فمرت بهما سفينة
فعرف الخزر فحملوه في سفينة بغير نوع يقول بغير أجل، فركب السفينة فقال ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره البحر، فقال الخزر لموسى ما علمك وعلمي وعلم خلاك في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره. قال فلم يفجأ موسى إذا عمد الخزر إلى قدوم فخرق السفينة، فقال له موسى قوم حملون بغير نوم عمدت إلى سفينة فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت الآية. فانطلقا إذا هما بغلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخزر برأسه فقطعه. قال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا إلى قوله فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقال بيده هكذا فأقاموا. فقال له موسى إنا دخلنا هذه القرية فلم يضيفونا ولم يطعمونا لو شئت لاتخذ علي أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أمرهما. قال وكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وأما الغلام فكان كافرا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن مصعب قال سألت أبي رضي الله تعالى عنهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أهم الحرورية؟ قال لا هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وكان سعد يسميهم الفاسقين. باب यहूद और नसारा असल मिसाक इसका गुमराह फिरके नहीं, मुसलमानों के गुमराह फिरके नहीं हैं, लेकिन इश्तराक इल्लत की वजह से इश्तराक हुक्म होता है, तो इसलिए दर्जा सानविया में वो भी दाखिल हो जाएंगे। समझ रहे बात को। और दूसरी बात है कि हरोरिया खवारिज को कहा जाता है। हरोरिया वो खवारिज हैं जो अल्लाह के ऐद को तोड़ते हैं मीसाक के बाद, यानी इन्होंने ईमान ले आए थे लेकिन ईमान लाने के बाद जो अहद करने चाहिए, वादे करने चाहिए, उसको इन्होंने तोड़ दिया, मुसलमानों को कत्ल किया वगैरह वगैरह। वकाना साद युसम्मीहिम अल-फासिकीन, और साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु खवारिज को फासिक कहते थे। हालांकि खवारिज जो थे वो इन सहाबा की तकफीर करते थे। कमाल देखो, ये कमाल ये देखो कि जो खवारिज और हरूरिया ये हज़रत अली, हज़रत मुआविया, हज़रत अम्र इब्न अल-आस, साद इब्न अबी वक्कास रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तकफीर करते थे। और साद इब्न अबी वक्कास और ये हज़रात जो हैं ये उनकी तकफीर नहीं करते थे बल्कि तफसीर करते थे। वकाना साद युसम्मीहिम अल-फासिकीन, और साद इब्न अबी वक्कास इन खवारिज को फासिक फरमाते थे, ये फासिक लोग। باب أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم الآية. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا المغيرة قال حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعن يحيى بن بكير عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد رحمهم الله تعالى مثله.